تمام بچے رات ہوتے ہی خالہ بی کے گرد جمع ہو گئے اور کہانی سنانے کی فرمائش کرنے لگے۔ بھئی کہاں سے لاؤں میں ہر روز ایک کہانی؟ خالہ بی نے جھنجھلا کر کہا۔ آپ نے تو خالو میاں کے ساتھ بحری جہاز میں دنیا گھومی ہے، کہانی نہیں تو کوئی واقعہ ہی سنا دیجئے۔ خالہ بی نے کافی سوچنے کے بعد کہا، اچھا آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتی ہوں، تو سنو۔ ہمارا جہاز جب بھی پانی کا لمبا سفر کرنے کے بعد خشکی کی طرف بڑھنے لگتا تو کسی نئے ملک کی روشن بندرگاہ نظر آنے لگتی۔ جہاز کا ہر مسافر خوشی کے مارے جہاز کے تختے پر آ کھڑا ہوتا۔ وہی خشکی، وہی شہر، وہی عمارتیں اور بازار جو کچھ اہمیت نہیں رکھتے تھے، کئی دن جہاز میں گزارنے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا۔ جہاز جن دنوں پانی میں چل رہا ہوتا تو یوں لگتا گویا کائنات پانی کے سوا کچھ نہیں۔ البتہ کبھی کبھار سمندری بگوں کی آوازیں اور ڈولفن مچھلی کی آزادانہ چھلانگیں مسافروں کے لیے دلکشی کا سامان پیدا کرتی۔ یہ واقعہ ہالینڈ کی بندرگاہ ایمسٹرڈیم کا ہے۔ ہالینڈ کا سرکاری نام نیدرلینڈ ہے۔ یہ یورپ کا ایک ملک ہے۔ شکر ہے خالہ بی، تمہید تو ختم ہوئی۔ حسب عادت نازلی نے فکرہ کسا۔ اچھا جاؤ، ہم نہیں سناتے۔ جب سچا واقعہ سنائیں گے تو جو بات یاد آئے گی وہی بولیں گے، خالہ بی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ سب بچے نازلی پر چیخے، پھر خالہ بی سے کہا، پلیز خالہ، نازلی کی تو عادت ہے کچھ نہ کچھ بولنے کی، نازلی خالہ کو سوری کرو۔ نازلی نے کہانی سننے کی بے تابی میں فوراً سوری کہہ دیا اور خالہ کہانی سنانے لگیں۔ ہاں تو بچوں، جب جہاز ایمسٹرڈیم پہنچا تو تمہارے خالو نے کہا کہ میں جلدی جلدی کام نپٹا لوں، شام کو گھومنے نکلیں گے اور کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے۔ کسی بندرگاہ پر پہنچنے کے بعد پہلی خوشی گھر سے آئے ہوئے خطوط کی ہوتی تھی، جو جہاز رکتے ہی ایجنٹ لے کر پہنچ جاتا تھا۔ سب کی یہی دعا ہوتی کہ یا اللہ بہت سے خط آئے ہوں، خیر بھئی نازلی کہیں پھر ناراض نہ ہو جائے، لہذا اصل واقعہ کی طرف آتی ہوں۔ شام کو تیار ہو کر ہم جہاز سے باہر نکلے۔ جہاز کے عملے کے علاوہ بندرگاہ کے باہر سب مقامی گورے یعنی ہالینڈ کے باشندے نظر آ رہے تھے۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ کس طرف جائے، ٹیکسی لی جائے یا پیدل گھوما جائے، کہ ایک آدمی جو پاکستانی دکھائی دیتا تھا ہمارے قریب آیا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، معاف کیجئے گا، کیا آپ کسی پاکستانی جہاز میں آئے ہیں؟ ہم نے کہا، پاکستانی جہاز میں تو نہیں آئے مگر ہیں پاکستانی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ پاکستانی ہے، فیصل آباد کا رہنے والا ہے اور 2-3 سال سے ایمسٹرڈیم میں مقیم ہے۔ پھر بولا، یہاں پر میں بہت اداس ہوں، اس لیے میں اکثر یہاں اپنے ہم وطنوں کی تلاش میں آتا رہتا ہوں۔ پھر چند لمحوں بعد یوں لگا کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے ہیں۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ اگر ہمارا کوئی خاص پروگرام نہیں تو اس کے گھر چل کر کھانا کھائیں۔ لگ تو بہت عجیب رہا تھا مگر اس کے اصرار میں اس قدر خلوص تھا کہ انکار کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس کی بیوی ولندیزی ہے، مگر شلوار قمیض پہنے اپنے بچے کو پیڑے پر بٹھائے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ ہم نے داخل ہوتے ہی کہا، ہیلو۔ وہ بولی، السلام علیکم۔ ہم کافی شرمندہ ہوئے۔ ہمارے میزبان جن کا نام رفیق تھا، اسے ولندیزی زبان میں ہمارے متعلق کچھ بتایا۔ اس پر اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، بسم اللہ، مجھے آپ کے آنے کی بہت خوشی ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، ابھی کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بچے کو کھانا کھلانے کے بعد گود میں سلایا اور پھر بستر پر لٹانے کے بعد کہا، فی امان اللہ، اور پھر کام میں مصروف ہو گئی۔ میں اور تمہارے خالو تو اس قدر حیران ہوئے کہ ایسے لگا جیسے ہم بولنا ہی بھول گئے ہوں۔ رفیق صاحب ہماری حالت سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی، جس کا اب مسلم نام صفیہ ہے، ایک یہودی جوڑے کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ اپنے مذہب سے مطمئن نہ تھی، چنانچہ اس نے مختلف مذہبوں کا مطالعہ کیا
ان میں سے دین اسلام اس کو سچا مذہب لگا۔ صفیہ کچھ دیر بعد کھانا لے آئی۔ رفیق صاحب بولے، اب بقیہ حصہ آپ صفیہ کی زبانی سنیے، جہاں میری ضرورت ہوئی میں سنا دوں گا۔ مرغی کا قورمہ، مٹر پلاؤ اور آلو کا بھجیا، ہر چیز بے حد لذیذ اور نہایت سلیقے سے پیش کی گئی۔ مجھے تو تجسس کے مارے کھانا نہیں سوجھ رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر صفیہ کی باقی کہانی سنوں۔ خیر، ہماری اس قدر دلچسپی دیکھ کر صفیہ نے بتانا شروع کیا۔ مجھے پتہ چلا کہ لندن میں اسلامی مرکز ہے۔ اس مرکز سے اسلام کے متعلق معلومات مل جاتی ہے۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں لندن جاؤں گی۔ میرے والدین تو بہت امیر ہیں، مگر میری اپنی جمع شدہ رقم بہت کم تھی اور میں جانتی تھی کہ میرے ماں باپ میرے خیالات سنیں گے تو مجھے ماریں پیٹیں گے۔ وہ مسلمانوں کو بالکل اچھا نہیں سمجھتے تھے، مگر میرا اسلام قبول کرنے کا ارادہ جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ میں اپنا ذاتی جیب خرچ لے کر کسی سوچے سمجھے اسکیم کے بغیر خاموشی سے لندن روانہ ہو گئی۔ میں سیدھی اسلامی مرکز پہنچی۔ میری دلچسپی دیکھ کر اسلامی مرکز میں موجود لوگوں نے میری مدد کی اور پھر مجھے باقاعدہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا گیا۔ اس عرصے میں مجھے ایک انگریز بڑھیا کے ہاں رہنے کے لیے کرائے پر جگہ مل گئی۔ میں نے پڑھا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں بڑے اچھے طریقے سے اسلام کی پیروی کی جاتی ہے۔ چنانچہ اب مجھ پر یہی دھن سوار تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ جاؤں۔ مجھے ایک نو مسلم انگریز لڑکی نے بتایا کہ پاکستان جانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ کسی پاکستانی سے شادی کر لو۔ یہ کہہ کر صفیہ خوب ہنسی اور کہنے لگی، رفیق اب آپ بتائیں کہ ہماری شادی کیسے ہوئی؟ رفیق صاحب نے کافی ہنسنے کے بعد بتایا کہ صفیہ لندن میں جس گھر میں آ کر ٹھہری میں بھی اسی بڑھیا کا کرایہ دار تھا۔ میں قانون پڑھنے لندن گیا تھا، مگر کچھ مالی مسائل کی وجہ سے ان دنوں بطور بس کنڈکٹر کام کر رہا تھا۔ صفیہ کی انگریز بڑھیا سے کافی دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ صفیہ اس کا بہت سا کام کر دیا کرتی تھی۔ بڑھیا نے جب صفیہ کی کہانی سنی اور پھر پاکستان جانے کی خواہش کے متعلق سنا تو اس نے اسے بتایا کہ میرا دوسرا کرایہ دار پاکستانی ہے۔ صفیہ نے اسلامی مرکز سے پھر رابطہ کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ میں رفیق یعنی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اسلامی مرکز والوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے شادی کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے کہنے لگے، دیکھو اگر آپ کو اپنے مذہب سے پیار ہے تو تم اس نو مسلم لڑکی سے شادی کر لو۔ وہ اپنے ماں باپ، اپنا ملک اور اپنا مذہب چھوڑ کر تمہارے مذہب کی خاطر بھٹکی پھرتی ہے اور پاکستان جانے کی شدید خواہش رکھتی ہے۔ کیا تم اس سلسلے میں اس کی مدد نہیں کر سکتے؟ ہمیں آپ کی طرف سے کل تک جواب چاہیے۔ ان کے جانے کے بعد یوں لگا جیسے مجھے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اپنی پڑھائی اور روٹی کپڑے کے مسائل سے ہٹ کر شادی کا مجھے کبھی خیال تک نہیں آیا تھا۔ میں سوچوں میں غرق ہو گیا۔ اگلے دن جب اسلامی مرکز کے لوگوں نے مجھ سے اس سلسلے میں رابطہ کیا تو میں نے ان سے 1 مہینے کی مہلت مانگی۔ اس کے بعد میں نے انہیں اپنا ارادہ بتانا تھا۔ میں نے اسی دن اس ساری صورتحال کے متعلق اپنے والدین کو خط لکھا۔ میری والدہ اور والد بہت خوش ہوئے اور انہوں نے لکھا کہ اس نیکی کے کام میں دیر نہ کرو، اور یوں صفیہ بیگم سے میری شادی ہو گئی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، مجھے سوائے زبان کے اس سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، بلکہ سوچتا ہوں شاید ہماری پاکستانی لڑکی بھی اتنی مذہب کی پابند نہ ہوگی جتنی صفیہ ہے۔ اتنے میں صفیہ چائے بنا لائی اور بولی، اب باقی بات پھر میں بتاؤں گی۔ اس کے بعد رفیق مجھے پاکستان لے آئے، مگر میری بدقسمتی کہ وہاں میری صحت خراب ہو گئی اور مجھے واپس آنا پڑا۔